سب سے زیادہ جاہل وہ ہیں جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ علم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ صرف وہی شخص جو مخلص ہے وہ جان لیتا ہے کہ دکھاوا کیا ہے۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھے تخم ریزی کرو۔ اگر سارے دانے نہ اگ سکیں گے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ میں نے اگر کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اس کی نظر میں میری عزت کم ہوگی۔ تین چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہیں: عورت، خادم اور گھوڑا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہے: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے: اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھے اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے یہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہے، ان کو پیٹھ پر لا ڈالو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔